والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کل فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل
اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور ہم سب اس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس عنوان کا مجھے حکم ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی جو کیفیت اور جو حالات ہیں وہ انتہائی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ گھر گھر بے چینی اور اضطراب کا ماحول ہے، گھر گھر بے قراری کا ماحول ہے۔ کبھی کوئی بندہ معاشی تکلیف میں مبتلا ہے، یعنی کاروباری حالات اچھے نہیں، کوئی بندہ اولاد کے معاملے کو لے کر پریشان ہے، اولاد کسی کی بے وفا، کسی کی اولاد غدار، کسی کی اولاد نافرمان، کہیں پر روزی کا مسئلہ، کہیں پر اولاد کا مسئلہ، کہیں پر میاں بیوی کے اختلاف کا مسئلہ، کہیں پر بھائی بھائی کے اختلاف کا مسئلہ۔ غرض کے گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور سب لوگ بے چینی اور بے قراری کا شکار، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ کبھی ہم نے اس کو محسوس کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ زندگی جو بہت پرلطف زندگی ہے، یہ زندگی جو بہت پرکیف زندگی ہے، وہ زندگی ہمارے لیے کیوں اجیرن بن چکی ہے؟ ہمارے لیے زندگی کیوں خزاں کا ماحول پیش کر رہی ہے؟ جہاں پر بہاریں ہونی چاہیے تھی وہاں خزاں کیوں ہے؟ جہاں آبادی ہونی چاہیے تھی وہاں اجڑا اجڑا پن کیوں ہے؟ جہاں خوشیاں ہونی چاہیے تھی وہاں بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور یہ بات دل پہ نقش کر لینے کی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، جب کوئی قوم اپنے اللہ سے وفا کرتی ہے تو وہ قوم اگر ذلت کے دلدل میں ہوتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت کے آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سے وفا کی بنیاد پر، اس کے نبی سے وفا کی بنیاد پر ذلیل انسانوں کو عزت عطا کی جاتی ہے، بے چین انسانوں کو چین عطا کیا جاتا ہے، غریبوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جو لوگ اللہ اللہ روٹی کے آدھے ٹکڑے کو، سوکھے ٹکڑے کو ترستے ہو، ان لوگوں کو داتا بنا دیا جاتا ہے، دینے والا بنا دیا جاتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آج میرے ملک ہندوستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلم جوان موجود ہیں، اگر ان کی زندگیوں کے اندر وہ انقلاب پیدا ہو گیا جو انقلاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی زندگی میں پیدا کیا تھا، جو انقلاب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کے دلوں میں پیدا کیا تھا، جو انقلاب سرکار غریب نواز نے اہل ہند کے دلوں میں پیدا کیا تھا، جو انقلاب محبوب الہی نے اہل دلی کے دلوں میں پیدا کیا تھا، اگر وہ انقلاب پیدا ہو جائے تو آج کی ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائے، آج کی معاشی مسئلہ ختم ہو جائے، آج کی گھروں کا اختلاف ختم ہو جائے۔ آپ کہیں گے آخر ہم نے اللہ سے کیا بے وفائی کی؟ آخر ہم نے اللہ رب العزت سے کیا بے وفائی کی؟ اللہ کے محبوب سے کیا بے وفائی کی؟ یاد رکھیں، بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی غفلتوں کا شکار ہے، آج ہماری زندگی نافرمانیوں کا شکار ہے۔ اللہ اکبر! جس رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ اکبر، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک گلاس پانی دے دے پینے کے لیے، جبکہ وہ پانی اس نے بنایا نہیں ہے، جبکہ وہ پانی اس نے اتارا نہیں ہے، جبکہ وہ پانی زمین سے اس نے نکالا نہیں ہے، اتارا پانی اللہ نے ہے، نکالا پانی اللہ نے ہے، بنایا پانی اللہ نے ہے، لیکن
کوئی انسان اگر ہمیں ایک گلاس پانی دے دے ہم اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے۔ ایک گلاس پانی اگر کوئی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے۔ مجھے بتاؤ مٹکے سے نکال کے جو پانی دے رہا ہے اس کے مرہون منت ہو، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اپنے گھر سے لا کر کوئی پانی دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ کتنا نادان انسان جس نے گھر سے لا کے دیا، جس نے مٹکے سے لا کے دیا، جس نے کہیں سے لا کے دیا، اس کا اتنے مشغول ہو گئے، اور جس نے پانی اتارا اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جس نے پانی نکالا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر میرا اللہ آسمان سے میٹھا پانی نہ برساتا، پانی کو کڑوا کر دیتا، پانی کو کڑوا کر دیتا پیشاب کی کڑواہٹ کی طرح، پانی کو گندا کر دیتا خون کی گندگی کی طرح، تو بولو زندگی کیسے گزرتی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، جب بھی کسی نے خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کے میرے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا ہے، پہلے چھوٹ دیتا ہے، پہلے انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ، بلکہ اگر عشق و محبت کے ماحول میں کہوں تو میرا اللہ کروڑوں ماہوں سے زیادہ، صرف 70 ماہیں نہیں بلکہ کروڑوں ماہوں سے زیادہ، اس لیے کہ میرے اللہ کی شان ہے لا رد لہو لا مد لہو لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اللہ اکبر، اس کا کوئی مماثل نہیں۔ تو جیسے قدرت میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جیسے شان میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جیسے صفت رزاقیت میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جیسے صفت قہاریت میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، ویسے صفت محبت میں بھی اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ وہ جس شان سے محبت کرتا ہے اس شان سے کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے کہہ دوں کہ وہ اتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ وہ تو کروڑوں ماؤں کی ممتا جہاں دم توڑ دیتی ہے، اس سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ بتاؤں، اس کی محبت کتنی ہے، اس کا پیار کتنا ہے۔ اگر باپ کی نافرمانی کرو، اگر ماں کی نافرمانی کرو تو ماں کہتی ہے میرا گھر چھوڑ دے، اگر میری نہیں سنے گا تو میرا گھر، حالانکہ ماں کی ممتا گھر چھوڑواتی نہیں ہے لیکن دھمکی تو دیتی ہے کہ میرا گھر چھوڑ دے۔ باپ کہتے ہیں میرا گھر چھوڑ دے، اللہ اکبر، اور ناراض ہو جاتی ہے، باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بڑھ کر کے کہوں، اگر توجہ ہے تو اس پر غور کرنا، اور گھر جا کر بھی غور کرنا، میری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں۔ اگر ماں اپنا کوئی عیب دیکھ لے، اس لیے کہ روئے زمین پر اولاد کی جتنی ماں ہمدرد ہوتی ہے اس سے زیادہ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا، لیکن ماں کی ممتا ہے، ماں اپنی اولاد کا کوئی عیب دیکھتی ہے، ماں اپنی اولاد میں کوئی برائی دیکھتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے ضرور شیئر کرتی ہے یا اپنے دوسرے بیٹوں سے شیئر کرتی ہے، کسی بھی پیرائے میں ہو، دیکھو یہ غلطی ہو رہی ہے، دیکھو یہ معاملہ ہو رہا ہے، دیکھو یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، ماں کی نافرمانی کرو، ماں کہتی ہے نکل جا میرے گھر سے، باپ کی نافرمانی کرو، باپ کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے۔ ماں اگر غلطی کرتے دیکھے کسی نہ کسی سے شیئر ضرور کرتی ہے، یا پھر کم از کم ماں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ضرور کرتی ہے۔ قربان جائیں میرے اللہ کی محبتوں پر، وہ جو ہم گنہگاروں سے محبت کرتا ہے، کتنے پاپ کیے، کتنی نافرمانی کی، کتنا اس کو ناراض کیا، لیکن کبھی نہیں کہتا میرا اتارا ہوا پانی مت پینا، میرا اتارا ہوا کھانا مت کھانا، میری زمین سے باہر نکل کر کے چلا جا، کہیں اور چلا جا،
اللہ اکبر، زمین کے علاوہ بھی تو کہیں اور بسنے کی جگہ ہے نا، لیکن اللہ اکبر کبھی میرے اللہ نے نکلنے کی بات نہیں کی، بلکہ قربان جائیں اللہ اکبر، ماں عیب دیکھ لے تو کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی پیرائے میں شیئر ضرور کرتی ہے، لیکن میرا اللہ راتوں دن ہمارے عیبوں کو دیکھ رہا ہے، گناہوں کو دیکھ رہا ہے، برائیوں کو دیکھ رہا ہے، اور ضرور دیکھ رہا ہے، لیکن پردے ڈالتے جا رہا ہے۔ اور کیسے پردے ڈال رہا ہے؟ میری قوم کے جوانوں، اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر میرے اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا، نہ ہمارے بچوں کے درمیان ہم عزت سے رہ سکتے تھے، نہ ہم اپنے سماج میں عزت سے رہ سکتے تھے۔ وہ اللہ جو اتنا پیار کرے، وہ اللہ جو اتنی محبت کرے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو اتنا نوازے، آخر ہم نے اس سے بے وفا کی تو اللہ چھوٹ دیتا ہے، کیونکہ محبت کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، محبت کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب کوئی بندہ پھر اس کے غضب کو چیلنج کرتا ہے اور انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر اللہ کی سزا کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ پھر سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور سن لو، جب قدرت کسی قوم کے لیے سزا کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اللہ کا کتنا ہی مقرب بندہ اس کو بچانے کی کوشش کرے، پھر قدرت کا فیصلہ ٹلتا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا حکم کبھی نہیں بدلتا۔ کیا بھول گئے وہ دن، کیا بھول گئے قرآن کے وہ صفحات جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا؟ قوم لوط پر جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس کی خبر ہوئی۔ لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ قوم لوط پر جب عذاب کا معاملہ آنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل بہت نرم دل انسان تھے، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میں تیرا خلیل ہوں، قوم لوط پر تو نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میرے اللہ اس قوم لوط پر عذاب نازل نہ کرنا۔ پتہ ہے کیا جواب آیا؟ اگر یہ جواب قرآن میں نہ آتا تو میری ہمت نہ تھی کہ میں یہ جواب آپ کے سامنے پیش کرتا۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، میں اس کی ترجمہ بے عین ہی کرنے کی بجائے اس کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بے عین ہی ترجمہ تو مجھ سے نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ میرا پورا مسلک ادب ہے، مسلک عشق و محبت ہے، لفظی ترجمہ میں نہیں کرتا لیکن اس کی ترجمانی کرتا ہوں۔ اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میں نے اس قوم کے لیے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تو دعا نہ کرنا، تیری شان خلت کا لحاظ کیا جا رہا ہے، تو دعا نہ کرنا، ہم ان پر عذاب نازل کر کے رہیں گے۔ مجھے بتاؤ، اگر کسی قوم پر قدرت عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو خلیل اللہ کو بھی دعا سے روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے دعا نہیں کرنا، ہم عذاب نازل کر کے رہیں گے، ہم عذاب نازل کریں گے، انہیں ہلاک کریں گے، انہیں تباہ کریں گے، انہیں برباد کریں گے۔ جب قدرت کسی قوم سے ناراض ہو کر ان پر غضبناک ہوتی ہے اور ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو خلیل جیسے پیغمبر ابو الانبیاء کو روک دیا جاتا ہے، جد مصطفیٰ جان رحمت کو روک دیا جاتا ہے، بانی کعبہ کو روک دیا جاتا ہے، معمار کعبہ کو روک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب آپ مجھے بتائیں، اگر ہم اللہ کے غضب کو چیلنج کریں اور پھر یہ تصور کریں کہ کسی بزرگ کی دعا ہمیں بچا لے گی، کسی اللہ والے کی دعا ہمیں بچا لے گی، یا ہماری دعائیں ہمیں بچا لے گی، مجھے بتاؤ کیا اس وقت روئے زمین پر جناب خلیل اللہ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ آج ہندوستان یا دنیا کے مسلمانوں کی یہ پوزیشن نہ ہوتی اگر مسلمان گناہ نہیں کرتا۔ دنیا آپ کے دروازے پر بھکاری بن کر کھڑی تھی جب تک آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور گناہ سے بچتے تھے۔ دنیا آپ کے دروازے پر کاسائی گدائی لے کر کھڑی تھی جب
کرتے تھے. جب تک ہم نے مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کیا ہندوستان کا تخت و تاج 1000 سال تک اپنے قدموں کے نیچے رہا اور دنیا کی ہندوستان کی ہر قوم ہمارے پاس کاسا لیسی کا فریضہ انجام دیتی رہی. لیکن جب سے مصطفیٰ کریم کی وفا دلوں سے نکل گئی, مصطفیٰ جان رحمت کا ادب نکل گیا, اللہ کا خوف نکل گیا, اللہ کی خشیت نکل گئی, آج مسلمان کا حال یہ ہے, مسلمان سنیما میں آدھا گھنٹہ پہلے جا کر تو بیٹھ سکتا ہے, لیکن مسلمان جمعہ کی نماز میں آدھا گھنٹہ پہلے جا کر نہیں بیٹھ سکتا. آج مسلمانوں سے یہ سنا جاتا ہے, ارے ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے, مولانا بہت لمبی تقریر کریں گے, اس کے بعد خطبہ ہوگا, اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. اور جب خطبے کا وقت آتا ہے تو 2 رکعت کے پڑھنے والے مسلمان 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, سنیما میں 1-1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے جانے والوں, 3-3 گھنٹے تک کے موویاں بیٹھے بیٹھے دیکھنے والوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو قوم مووی کے لیے وقت نکال سکے, جو قوم گندی فلموں کے ماحول میں پوری رات قربان کر دے, راتوں کی نیند قربان کر دے, اور وہ قوم 14 رکعت نماز بھی ہفتے میں 1 دن نہ پڑھ سکے, اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق کیا ہے؟ جس قوم نے بڑی بڑی مسجدیں تو بنا لی, کروڑ روپے کا مینار تو بنا لیا, اور اس کے بعد مسجدیں سنی ہے, مسجدیں خالی ہے, مسجدیں مرثیہ خواہ ہے. جا کر کے دیکھو مسلمانوں کی بستیوں میں اور بالخصوص سنیوں کی بستیوں میں فجر کی نماز میں مسجدوں کی حالت کیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ سنیوں کا مجمع ہے, اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں بھی سنی ہوں, اللہ کا شکر ہے میں پشت 2 پشت سے نہیں, میں فضلی تعالیٰ میں 41 پشت سے سنی ہوں, الحمدللہ. یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, غلطیاں ہم سے بھی ہوئی کہ ہم نے جب سبحان اللہ کہنے پر جنت بانٹی تو کوئی بے وقوف ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. ہم نے جب چہرے دکھا کر جنت بانٹی, فلاں کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی, فلاں کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی, بڑی معذرت کے ساتھ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو, کیا ان کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ یاد رکھو, ہمیں قوم کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی نہیں کرنا چاہیے. اگر فضیلت کی باتیں کہیں ہیں تو فضیلت کی باتیں وہاں پڑھی جاتی ہے جہاں قوم کے اندر عمل کا جذبہ ہے. جو قوم 5 وقتہ نماز تو 5 وقتہ نماز ہے, نماز جمعہ سے بھی کوسوں دور ہو, ہم ان کو سبحان اللہ پر جنت کی بشارت کیسے دے سکتے ہیں؟ اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں, سن لو, شیطان کے فریب میں اور خود فریبی میں مبتلا ہونے والے نوجوانوں, اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضور جنت دلائیں گے, غوث پاک جنت دلائیں گے, غریب نواز جنت دلائیں گے, اعلیٰ حضرت جنت دلائیں گے, مخدوم سمنہ جنت دلائیں گے, یہ عقیدہ بالکل درست ہے, اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں, لیکن جنت یہ اس کو دلائیں گے جو مومن مرے گا, جو مسلمان مرے گا. ایمان ہی ساتھ نہ لے گئے تو جنت ملنا پھر کیسے ہے؟ ایمان نہیں ہوگا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا. یہ کڑوی حقیقت ہے. اگر ایمان نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں. آپ نے سمجھا کیا ہے؟ ہوش کے ناخن لو, دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, میرے اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. آخرت میں ہاتھ ملنے کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا. اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو نبی کی بیوی بھی جہنم میں جائے. میں نبی کی بات کر رہا ہوں. میری ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. رت جگہ پر جن کو ناچنے کا موقع تو ملتا ہے لیکن جنہیں نماز کا موقع نہیں ملتا. جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں, مولانا کیسے نماز پڑھیں؟ مرد تو بہت زیادہ فری ہوتے, وہ پڑھ لیتے, ہم کیسے پڑھیں؟ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, میری بہن تو ہی صرف بچوں کی ماں نہیں ہے, میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی 5-6 بچوں کی ماں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی فرض تو فرض ہے. کوئی رات ان کی زندگی کی ایسی نہ گزری کہ پوری رات انہوں نے عبادت نہ کی ہو. میری بہنوں, تم
تم مولانا کو دھوکہ دے سکتی ہو جھوٹے بہانے بنا کر، مولا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا مولا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پکڑنے والوں، یہ دنیا میں ہم پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے۔ اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ عمل کرو عمل، محنت کرو محنت، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، مسجدوں کو ویران نہ کرو۔ امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کہتے ہیں جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں جب مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، یہ ڈر ہے، جب مریں گے تو ان کا ایمان ان سے چھین لیا جائے گا، ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ سوچو تو صحیح، میرے امام کہتے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ذرا غور تو کرو، اپنی جوانی پر رحم کرو، اپنے نازک جسم پہ رحم کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اپنا نازک جسم اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہمارا جسم اس قابل نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، اگر ہمیں مچھر ڈنک مارے مچھر تو ہم تلملا اٹھتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے بچھو کاٹ لے تو اس کی جلن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو قوم کھیتوں کے بچھوؤں کا ڈنک برداشت نہ کر سکے، وہ قوم قبر کے بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کرے گی؟ وہ قوم اپنے کمرے کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے، وہ قوم قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ دوسروں سے دشمنی کرنے والوں، دوسروں سے نفرت کرنے والوں، کیا اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے؟ کیا اپنے آپ کی بھی فکر نہ رہی؟ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔ دنیا نے کس سے وفا کی جو اپنے سے وفا کرے گی؟ کہاں گیا وقت کا دارا، کہاں گیا وقت کا سکندر؟